بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر ہو سکے تو ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کریں، کیونکہ حالت وضو میں موت آنے پر آپ کو شہادت کا رتبہ ملتا ہے۔ ناظرین، ذہنی دباؤ اور ٹینشن کا براہ راست اثر انسانی معدے پر پڑتا ہے، جو کئی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ دہی کا مستقل استعمال معدے کے نظام کو تندرست اور فعال رکھنے میں انتہائی مددگار ہے۔ زیادہ فکر اور ذہنی پریشانی دماغی صلاحیتوں کو تیزی سے کمزور کر دیتی ہے۔ ناظرین، پھلوں کے استعمال اور کھانے کے درمیان کم از کم 2 گھنٹے کا وقفہ رکھنا بڑی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ ذہنی سکون پانے کے لیے اپنے الفاظ، لوگوں سے وابستہ توقعات اور میل جول کو مختصر کر دیں۔ ناظرین، دانت ٹوٹنے کی صورت میں اس جگہ پر پودینے کا پتا رگڑنے سے نیا دانت سیدھا نکلتا ہے۔ دودھ پینے کے فوراً بعد سونا ہاضمے کے نظام کو بری طرح متاثر کر سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، مالٹے کا باقاعدہ استعمال چہرے کی جلد کو تر و تازہ، شفاف اور چمکدار بناتا ہے۔ دہی میں تھوڑی سی چینی شامل کر کے کھانے سے پیٹ کے درد میں فوری سکون ملتا ہے۔ چائے کا حد سے زیادہ استعمال دانتوں کی مصنوعی چمک کو جلدی ختم کر دیتا ہے۔ زندگی میں غلطیاں ہونا فطری ہیں، مگر یاد رکھیں کہ کسی دوسرے انسان کے ساتھ کبھی غلط نہ کریں۔ جب خوشحالی اور دولت آنے لگتی ہے تو انسان کو پریشانیاں گھیر لیتی ہیں اور اپنوں کے رویوں میں حسد نمایاں ہونے لگتا ہے۔ ناظرین، معدے کی جلن یا مثانے کی گرمی دور کرنے کے لیے نہار منہ دہی میں اسب گول کا چھلکا ملا کر کھانا مفید ہے۔ پیٹ کی تکلیف کی صورت میں دودھ اور دودھ سے بنی اشیاء کے استعمال سے مکمل پرہیز کریں۔ ناظرین، بستر پر بیٹھ کر کام کرنے، کھانا کھانے یا فون استعمال کرنے سے گریز کریں۔ جب آپ بستر پر صرف سونے کے لیے جائیں گے تو آپ کا دماغ اسے دیکھتے ہی نیند کے لیے تیار ہو جائے گا۔ مولی کے پتوں کا عرق نکال کر پینے سے یرقان جیسے مرض سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، بغیر چینی کے چائے پینا جسم کی تھکاوٹ کو دور کرنے کا ایک مؤثر طریقہ ہے۔ دال کھانے کے فوراً بعد دودھ پینے سے پیٹ کی مختلف بیماریاں جنم لے سکتی ہیں۔ ناظرین، کھانے سے پہلے پانی پینا صحت کے لیے مفید ہے اور یہ عمر میں برکت کا باعث بنتا ہے۔ شام کے وقت ورزش کرنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے ہمیشہ صبح کے وقت ورزش کو معمول بنا لیں۔ ناظرین، ترش اور کھٹی چیزوں کا کثرت سے استعمال پٹھوں کی کمزوری کا سبب بن سکتا ہے۔ دوران حمل دودھ کا استعمال ماں اور بچے دونوں کی صحت اور رنگت کے لیے بہترین ہے۔ اسٹرابری کا استعمال حاملہ خواتین کے لیے نہایت مفید ہے، جو بچے کو پیدائشی نقصان سے محفوظ رکھتا ہے۔ ناظرین گرامی، سگریٹ نوشی کی عادت ترک کرنے کے لیے جب بھی طلب محسوس ہو تو زبان کی نوک سے تھوڑا سا نمک چاٹ لیں۔ چائے کا زیادہ استعمال نہ صرف جلد کو خراب کرتا ہے بلکہ یہ نظر کی کمزوری کا باعث بھی بنتا ہے۔ ناظرین، چائے پینے سے معدے کی قدرتی بھوک ختم ہو جاتی ہے، جو صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ناظرین، گرما گرم چائے پینے کے فوراً بعد اوپر سے پانی پینا صحت کے لیے انتہائی خطرناک عمل ہے۔ ہر کھانے کے بعد ایک سبز الائچی چبانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے اور دل کی دھڑکن متوازن ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، عرق گلاب سے ماتھے کا مساج کرنے سے ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے اور یادداشت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بہت زیادہ ٹھنڈی اشیاء کا استعمال دماغی صلاحیتوں کو بری طرح متاثر کرتا ہے۔ ناظرین، دیر سے نیند آنا بعض اوقات دماغ کے زیادہ فعال اور تیز ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ لیموں کو، اجوائن اور خشک میوہ جات کا استعمال زیادہ کریں۔ رات کے وقت کھلے آسمان اور ستاروں کی جانب دیکھنا
दिमागी सुकून और कुव्वत बर्दाश्त का बायस बनता है। नाजरीन, लस्सी और चाय को एक साथ पीने से जिस्मानी दर्जा हरारत बिगड़ सकता है और बुखार हो सकता है। निहार मुंह नीम गर्म पानी पीना दांतों की मजबूती के लिए बहुत अक्सीर है। बर्फीले या बहुत ठंडे पानी का इस्तेमाल दांतों को वक्त से पहले गिरा देता है। खाने के बाद थोड़ी सी सौंफ खाने से निज़ाम इंहज़ाम बेहतर होता है और खाना जल्दी हजम होता है। बार बार थूकने की आदत दिमागी कमज़ोरी का बायस बनती है। गुर्दों की तकलीफ की सूरत में गर्म पानी में खालिस शहद मिलाकर पीना नहायत फ़ायदेमंद चीज़ है। नाज़रीन गिरामी, जिगर की हद्दत और गर्मी को दूर करने के लिए आंवले का मुरब्बा बेहतरीन इंतखाब है। जिस्मानी ताकत में कमी महसूस हो तो मिश्री की डली चूसना फौरी तवानाई फराहम करता है। नज़ला ज़ुकाम की वजह से गले में सोजिश हो तो नमकीन पानी के गरारे बेहतरीन इलाज है। मसूड़ों और दांतों के दर्द में उंगली की मदद से नमक का मसाज करना तकलीफ को कम करता है। शदीद गुस्सा करना हार्ट अटैक के ख़तरे को दुगना कर देता है और इंसानी कुव्वत मुदाफ़ियत को तबाह कर देता है। खांसी की शिद्दत कम करने के लिए नीम गर्म दूध में एक चुटकी हल्दी मिलाकर पीना बहुत मुफीद है। नाजरीन, विक्स का इस्तेमाल न सिर्फ थकन दूर करता है बल्कि फटी हुई एड़ियों को भी नरमो मुलायम बनाता है। सर की खुश्की ख़त्म करने के लिए अंडे में दही और सरसों का तेल मिलाकर बालों में लगाना बहुत मुअस्सर है। नाजरीन गिरामी, नाक में जैतून या सरसों का तेल डालना पूरे जिस्म को तवानाई और ताकत फराहम करता है। नाजरीन गिरामी, चलते या सफ़र पर रवाना होने से पहले खजूर खा लेना जिस्म को बीमारियों और सुस्ती से महफूज रखता है। दूध पिलाने वाली माएँ अगर कलवंजी के चंद दाने दूध के साथ ले लें तो उससे दूध की मिकदार बढ़ जाती है। नाजरीन गिरामी, पुरसकून नींद और सेहत के लिए रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक का वक़्त बेहतरीन वक़्त है। फ़ोन सुनते वक्त मोबाइल को बाएं कान के साथ लगाना दिमागी सेहत के लिए बेहतर तसव्वुर किया जाता है। नाजरीन, जिस्म के किसी हिस्से पर खारिश हो तो कलवंजी का तेल लगाने से फौरी सुकून मिलता है। चेहरे के स्याह धब्बे दूर करने के लिए ठंडे टमाटर का टुकड़ा चेहरे पर मलना मुफीद है। करेले का पानी चेहरे पर लगाने से जिल्द साफ, शफाफ और रंगत गोरी हो जाती है। बकरी के दूध में सरसों का तेल मिलाकर बालों की जड़ों में लगाने से बाल तेज़ी से लंबे होते हैं। सब्ज़ कच्ची मिर्च का इस्तेमाल बिनाई को तेज़ करने में मुआवन साबित होता है। नाजरीन, अगर आप दिन में 30 मिनट से ज़्यादा सोते हैं तो रात की नींद मुतासिर हो सकती है, इसलिए दिन में लंबी नींद से परहेज़ करें। दिमागी तेज़ी और याददाश्त बेहतर बनाने के लिए रोज़ाना बादाम खाया करें। जोड़ों के दर्द से निजात पाने के लिए मछली का इस्तेमाल नहायत मुफीद है। दांतों का पीलापन ख़त्म करने के लिए उन पर ताज़ा ठंडा मक्खन रगड़ना बहुत असर दिखाता है। रोज़ाना 3 खजूरें खाने से सीने में जमी हुई पुरानी बलगम साफ़ हो जाती है। अगर नींद ना आने का मसला हो तो अपने चेहरे के तमाम पट्ठों को ढीला छोड़ दें, फिर कंधे और हाथों को बिल्कुल आज़ाद कर दें। लंबा सांस लें और जहन को बिल्कुल खाली कर लें। सिर्फ 10 सेकंड के लिए तसव्वुर करें कि आप किसी पुरसकून झील के किनारे बैठे हैं। नाजरीन, हमेशा जवान रहने का राज ये है कि रोज़ाना निहार मुँह 1 कप गर्म पानी पिया जाए। निहार मुँह गर्म पानी पीने से मैदा ठीक रहता है, कब्ज़ ख़त्म होती है और बुढ़ापा देर से आता है। नाजरीन, फजर की नमाज की पाबंदी करने वाले के रिस्क में कभी तंगी नहीं आती। ज़रूरत से ज़्यादा खाने की आदत इंसान को जल्द ही मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार बना देती है। दोपहर 2 बजे के बाद कैफ़ीन, चाय या कॉफ़ी से परहेज़ करें क्योंकि इसका असर जिस्म में 6 से 8 घंटे तक रहता है, जो नींद उड़ा सकता है। केले में मैग्नीशियम और पोटाशियम होता है जो पट्ठों को आराम पहुंचाने में मदद देता है।
رات کے وقت کیلا کھانا پرسکون نیند کے لیے مفید ہے۔ ناظرین، جو انسان ایک ہی سانس میں پانی پی جاتا ہے وہ مزاج میں جلد باز اور بے صبرا ہوتا ہے۔ ناظرین، رات سونے سے پہلے ایک چمچ خالص زیتون کا تیل لے اور اسے ہلکا سا نیم گرم کر لے۔ صبح خالی پیٹ ایک چمچ سفید تل اور ایک چمچ اخروٹ کا سفوف نیم گرم دودھ میں ملا کر پی لیں۔ اس کے بعد آنکھوں کے ارد گرد اور پلکوں پر بادام یا زیتون کے تیل سے ہلکا سا مساج کریں۔ ناظرین، یہ نسخہ آنکھوں کے اعصاب کو بے پناہ طاقت دیتا ہے، خشکی دور کرتا ہے اور نظر کا دھندلا پن صاف کر دیتا ہے۔ اس سے پلکوں کی جڑوں کو توانائی ملتی ہے اور بینائی باز کی طرح تیز ہو جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، وضو کی حالت میں سونے والے انسان کو ڈراؤنے اور برے خواب نہیں آتے اور وہ ہمیشہ اللہ کی پناہ میں رہتا ہے۔ دماغ کو لوہے کی طرح مضبوط بنانے کے لیے دہی میں بادام ڈال کر کھائیں اور ماتھے کی تیل سے مالش کریں۔ ناظرین گرامی، جو لوگ رات کو سوتے وقت موزے پہن کر سوتے ہیں، طبی لحاظ سے ان کی زندگی کی میعاد کم ہونے لگتی ہے۔ صاف ستھرے، کھلے اور اچھے لباس پہننے سے انسان کی خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے اور شخصیت نکھرتی ہے۔ ناظرین گرامی، جو لوگ بات بات پر قسمیں کھاتے ہیں وہ لوگ عموماً زیادہ جذباتی اور حد سے زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں۔ ہمیشہ جوان اور توانا رہنے کے لیے روزانہ نیم گرم پانی میں کھجور بھگو کر کھانے کا معمول بنائیں۔ ناظرین، جدید تحقیق کے مطابق جو لوگ تیز رفتاری سے چلنے کے عادی ہوتے ہیں وہ دیگر لوگوں کی نسبت زیادہ پر اعتماد ہوتے ہیں۔ چنبیلی کے پھولوں کی خوشبو سونگھنے سے انسان کی یادداشت اور حافظہ تیز ہوتا ہے۔ ایک نیک اور اچھا انسان باہر کی دنیا میں تو بہت عزت پاتا ہے لیکن اکثر اپنے گھر میں گھر والوں کی نظر میں اس کی قدر بالکل نہیں ہوتی۔ جو لوگ کسی بھی بات کو صرف ایک بار سن کر سمجھنا چاہتے ہیں وہ اکثر زندگی کی الجھنوں سے تنگ آ چکے ہوتے ہیں۔ مسور کی دال کا باقاعدہ استعمال پیٹ کی مختلف بیماریوں اور معدے کے جملہ امراض سے بچاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ خواب میں خود کو میٹھا اور رسیلا پھل کھاتے ہوئے دیکھیں تو یہ نیک اور صالح اولاد ملنے کی خوشخبری ہے۔ وہ خواتین جو دودھ اور دہی کا کثرت سے استعمال کرتی ہیں وہ جلد بوڑھا نہیں ہوتی اور یہ ان کے بچوں کی نشو و نما کے لیے بھی بہترین ہے۔ ناظرین، چلتے وقت اپنے قدم گھٹنے گننے والے لوگ طبیعت کے لحاظ سے بے صبرے ہوتے ہیں۔ جو شخص اپنی بات کو بار بار دہرانے کی عادت رکھتا ہو وہ عموماً ایک ذمہ دار انسان ہوتا ہے۔ ناظرین، ڈپریشن اور ذہنی دباؤ سے نجات کے لیے شہد کو نیم گرم پانی میں ملا کر نہار منہ پئیں، اس سے وزن بھی تیزی سے کم ہوگا۔ ناظرین، اگر کافی بہت کڑوی محسوس ہو رہی ہو تو اس میں چینی کی بجائے ایک چٹکی نمک ڈال دیں۔ نمک کڑواہٹ کو ختم کر کے کافی کا اصل ذائقہ ابھارتا ہے۔ ناظرین گرامی، صبح اٹھتے ہی 2 گلاس نیم گرم پانی پینے سے آپ کے اندرونی اعضاء متحرک ہو جاتے ہیں اور میٹابولزم تیز ہو جاتا ہے۔ صبح کی سستی دور کرنے کے لیے ایک سیب کھانا ایک کافی پینے سے زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، کیونکہ سیب میں موجود قدرتی شکر اور فائبر آہستہ آہستہ توانائی فراہم کرتے ہیں۔ کچھ یاد کرتے وقت ایک مخصوص عطر یا پرفیوم لگائیں اور وہی پرفیوم ٹیسٹ یا امتحان کے دوران بھی استعمال کریں۔ خوشبو یادداشت کو متحرک کرنے کا سب سے تیز ذریعہ ہے۔ ناظرین، اگر آپ بہت زیادہ پریشان یا بے چین محسوس کر رہے ہیں تو اپنے چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے ماریں۔ یہ دل کی دھڑکن کو سست کر کے دماغ کو سکون دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، جب تھکاوٹ دل کے دروازے پر دستک دینے لگے تو اسے کسی کی محبت سے زیادہ سکون اور اطمینان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کسی کی غیر موجودگی بلا وجہ اداس کرنے لگے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ رشتہ اب بھی دل کی گہرائیوں سے زندہ ہے۔
تنہائی کا وقت برا نہیں ہوتا، بلکہ یہ وہ ضروری وقت ہے جو انسان کو اپنی ذات سے ملواتا ہے۔ دنیا کی سب سے کٹھن اور مشکل جنگ وہ ہے جو انسان ہر لمحہ اپنے ہی وجود کے ساتھ لڑتا ہے۔ خاموشی اختیار کرنے والے لوگ بظاہر ساکت نظر آتے ہیں، مگر وہ اپنے دل میں ایک پوری کائنات کا بوجھ اٹھائے پھرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جنہیں وقت بھی نہیں بھر سکتا، مگر وہ انسان کو زندگی کی بڑی گہری سمجھ ضرور دے جاتے ہیں۔ حقیقی سکون کی منزل وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں انسان دوسروں سے توقعات وابستہ کرنا کم کر دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، کائنات کا سب سے زیادہ شعور انسان کے باہر نہیں بلکہ اس کے اپنے اندر برپا ہوتا ہے، جسے کوئی دوسرا سن نہیں سکتا۔ وقت کی دوہری حیثیت ہے، یہ ایک سخت گیر استاد بھی ہے اور کبھی نہ بھرنے والا ایک گہرا زخم بھی۔ ناظرین گرامی، اصلی دولت وہ دائمی سکون ہے جو دل کی وادی میں اترتا ہے، اسے ہاتھوں میں موجود مال و زر سے نہیں تولا جا سکتا۔ ماضی کی یادیں عجیب ہوتی ہیں، جو کبھی مسکراہٹ کی صورت میں خوشی دیتی ہیں اور کبھی پچھتاوے کی سزا بن جاتی ہیں۔ اگر سفر کے دوران یا کسی اور وجہ سے الٹی یا متلی محسوس ہو رہی ہو تو ادرک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا چبائے یا ادرک کی چائے پی لے، یہ کسی بھی دوا سے بہتر کام کرتا ہے۔ ناظرین، اگر کہیں ہلکا کٹ لگ جائے یا جل جائے تو اس پر اصلی شہد لگا لیں۔ شہد میں قدرتی طور پر اینٹی بیکٹیریل خصوصیات ہوتی ہیں جو زخم کو انفیکشن سے بچاتی ہیں اور جلدی بھرنے میں مدد دیتی ہیں۔ ناظرین، کمرے کا درجہ حرارت تھوڑا ٹھنڈا رکھیں۔ ٹھنڈے ماحول میں جسم جلدی پرسکون ہوتا ہے اور گہری نیند آتی ہے۔ ناظرین گرامی، تحقیق کے مطابق بستر پر جرابیں پہن کر سونے سے پیر گرم رہتے ہیں، جس سے خون کی گردش بہتر ہوتی ہے اور دماغ کو سگنل ملتا ہے کہ اب سونے کا وقت ہو گیا ہے۔ ناظرین گرامی، سر میں درد ہو تو ایک گلاس نیم گرم پانی جس میں آدھا لیمو نچوڑ کر پی لیں۔ اکثر سر درد جسم میں تیزابیت یا پانی کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے، لیمو کا پانی اسے متوازن کر دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، خالص زیتون کا تیل رات کو ناف کے گرد ہلکے ہاتھ سے لگانے کا معمول بنائیں۔ یہ طریقہ جسم کی فالتو چربی کو آہستہ آہستہ پگھلانے میں مدد دیتا ہے۔ اگر اس عمل کو تسلسل کے ساتھ اپنایا جائے تو خواتین کے وزن میں نمایاں کمی واضح طور پر واقع ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، رات سونے سے پہلے خالص سرسوں کے تیل کے چند قطرے ناک میں لگائیں۔ یہ عمل اعصابی کمزوری کو دور کر کے طاقت دیتا ہے اور بلڈ پریشر، ہاتھ پاؤں کا کانپنا اور سن ہو جانا جیسی شکایات کو بہتر کرتا ہے۔ اس طریقے کو مسلسل اپنانے سے گھٹنوں اور پٹھوں کے پرانے درد میں واضح آرام ملتا ہے۔ ناظرین، اعصاب مضبوط ہونے کی وجہ سے انسان کی بینائی اور سننے کی قوت سماعت میں بھی تیزی آتی ہے۔ رات کے وقت چاند کی روشنی میں چہل قدمی کرنا ذہنی دباؤ اور تناؤ کو کم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ناظرین، پیدل چلنے کی عادت دل کو مضبوط بناتی ہے اور انسان کو چست رکھتی ہے۔ نیم کے پتوں کا رس پینے سے جسم پر پھنسی اور پھوڑے نہیں نکلتے اور خون صاف رہتا ہے۔ ناظرین، کھڑے ہو کر پانی پینے کی عادت سے گھٹنوں میں درد کی شکایت پیدا ہو سکتی ہے، اس لیے ہمیشہ بیٹھ کر پانی پئیں۔ دھویں والی جگہ پر کام کرنے والی خواتین کے جلد بہت جلد لٹک جاتی ہے اور جھریاں پڑنے لگتی ہیں۔ گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا، لیکن اس سے سیکھا ہوا سبق زندگی بھر کام آتا ہے۔ ناظرین گرامی، کمر کے نچلے حصے میں مستقل درد اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی مسائل کا شکار ہو رہی ہے۔ اگر رات کے وقت کھانسی کی شدت بڑھ جائے تو یہ پھیپھڑوں میں بلغم کے جماؤ کی واضح نشانی ہے۔ ناظرین گرامی، ہر وقت طاری رہنے والی تھکاوٹ اور نکاہت خون میں ہیموگلوبن کی کمی کی جانب اشارہ کرتی ہے۔ جلد پر نمودار ہونے والے سفید دھبے جسم میں وٹامن ڈی کی شدید کمی کو ظاہر کرتے ہیں۔
ناظرین گرامی، پنڈلیوں میں مسلسل رہنے والا درد اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی نسوں میں خون کی گردش متاثر ہو رہی ہے۔ کم سونا اور نماز کی کثرت انسانی زندگی کو فوراً نور اور سکون سے منور کر دیتی ہے۔ جو انسان اپنے نفس کی خواہشات پر قابو پا لیتا ہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت کبھی بھی شکست نہیں دے سکتی۔ جزاک اللہ۔